بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کا سب سے آسان اور میں سمجھتا ہوں مرکبات پہچاننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ سبق معرفہ نکرہ۔ یہ میں نے آسان بھی کہا ہے اور امپورٹنٹ بھی کہا ہے، اہم بھی کہا ہے۔ تقریباً 75% مرکبات جو ہیں وہ اس پہچان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو معرفہ نکرہ آپ کا سیدھا ہو جائے تو تقریباً مرکبات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ تو معرفہ نکرہ تعریف تو یہ کی جاتی ہے جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے اسے معرفہ کہتے ہیں، اور جو عام چیز پر دلالت کرے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ معرفہ کی 7 اقسام ہیں اور یہ 7 اس کی پہچان ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں طلبہ میں ایک بنیادی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، غلط فہمی نہ کریں، غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ جب ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو ڈیفینیشن سے لفظ کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ آپ عربوں کے خاص اور عام کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ علامتیں چیک کریں اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس لفظ کا معنی عام ہے یا اس لفظ کا معنی خاص ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی آپ کے سامنے ایک لفظ آیا فرس، اولا کا یا ثانیہ کا بچہ ہے، اسے اس کا مطلب نہیں پتا، تو وہ اب اس میں تلاش کر رہا ہوتا ہے یہ خاص ہے یا عام ہے۔ یہ والا طریقہ جو ہے یہ الٹا کہلاتا ہے، یا میں اس کو الٹا کہتا ہوں۔ اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علامتیں پتہ ہوں کہ اگر اس لفظ میں کوئی معرفہ کی علامت آئے تو ہم اسے معرفہ کہہ دیں، نکرہ کی علامت آئے تو ہم نکرہ کہہ دیں۔ جب ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ تو پھر ہم اس کا ترجمہ ڈیسائیڈ کریں۔ یعنی رائٹ وے یہ ہے کہ ہم عربی سے اردو کی طرف جائیں، اور ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے یہ تو بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ۔ تو یہ تھوڑا سا قلب ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے آپ علامت دیکھ کے معرفہ نکرہ پہچانیں گے۔ معرفہ کی 7 علامات بیان کی جاتی ہیں، 7 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ کتابوں کی ترتیب سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم چلیں گے۔ سب سے پہلے بڑی علامت الف لام۔ آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں، آپ احادیث طیبہ کھول کے دیکھیں، آپ اپنی جو کتابیں آپ کے سبق میں چل رہی ہیں اس میں جس لفظ کی سٹارٹنگ میں الف اور لام لگا ہوا ہے آپ اسے معرفہ کیسے کہہ دیں، آپ اسے معرفہ کہہ دیں، آپ اسے معرفہ سمجھ لیں۔ یہ سادی سی علامت ہے، جیسے الحمد، الرجل، الکتاب، یہ معرفہ کی علامت ہے۔ یعنی یہ جو الف لام ہے اس کو حرف تعریف بھی کہتے ہیں۔ یہ الف لام حرف تعریف بھی ہوتا ہے۔ کسی نکرہ کو معرفہ اگر آپ کو بنانا بھی پڑے تو اسی کے تھرو بناتے ہیں آپ۔ تو یہ بڑی علامت ہے، اسے کہتے ہیں یہ الف لام لگا ہوگا تو آپ اسے معرفہ کہہ دیں گے۔ نمبر 2، حروف ندا۔ حروف ندا پتہ ہے؟ یا، ایا، حیا، ای، حمزہ۔ تو حروف ندا یہ بھی معرفہ کی علامت ہیں۔ جس لفظ کے ساتھ حروف ندا لگے ہوں گے آپ اسے بھی معرفہ بول دیں۔ سپوز لکھا ہو رجل اور اس کے ساتھ لگا ہو یا، تو اس یا کو دیکھ کر آپ نے کہہ دینا جی یہ معرفہ ہے۔ جیسے آپ نے اس الف لام کو دیکھ کے بولا نا یہ معرفہ ہے، اسی طرح اس یا کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجل معرفہ ہے۔ کہہ سکتے نہیں، کہنا پڑے گا آپ کو۔ 2 علامتیں ہو گئی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ علم ہو، علمیت۔ علمیت سمجھتے ہیں؟ نیم، آپ کا پرسنل نیم، کسی بھی شخصیت کا خاص نام، کسی بھی چیز کا اسپیشل نیم۔ آپ انگلش میں کہتے ہیں نا واٹس یور نیم،
What's your brand name? What's your office name? Shop name. تو یہ جو شاپ نیم، آفس نیم، مدرسہ نیم، اسکول نیم، یہ جو نیم آتا ہے اس کو کہتے ہیں علم. ہاں جی، یہ علامت ہوتی ہے. اب اس میں دو باتیں توجہ میں ہوتی ہیں. جو آپ کے محلے میں چیز ہے، جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، جو آپ کی سوسائٹی میں نارملی ایز اے علم چیزیں چلتی ہیں، ان کو تو آپ جانتے ہیں وہ علم ہوتا ہے. جیسے آپ کو اگر بولا جائے عمر تو آپ بولیں گے یہ علم ہے، آپ کو تو پتہ ہے. اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے عبداللہ، آپ بولیں گے یہ علم ہے، پتہ ہے آپ کو. اچھا، اسکول کی کسی کا نام یونیک پبلک اسکول، تو یونیک اسکول نام ہے اس کا جی. تو یہ چیزیں آپ کے کامن ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتی ہیں. لیکن کتابیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا ہے، مطلب علم ہے کہ نہیں. تو جن کا آپ کو پتہ ہے وہ معرفہ ہے، اور جن کا آپ کو نہیں پتہ وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا. جن چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا، ڈکشنری یا پھر کتابیں اس کو کنفرم کرتی ہیں، کلیئر کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ علم ہے. مثال کے طور پر کسی اجنبی جگہ کا نام ہے، جگہ کا نام ہے. اب جب کتابیں کھول کے دیکھیں گے نا تو اس کے ساتھ لکھا ہوگا اسم مکان، یہ کسی جگہ کا نام ہے. تو یوں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علم ہے. جو علم ہوگا وہ بھی معرفہ ہوگا. یہ تین دیکھیں کتنی آسان سی علامات ہیں. نمبر 4، الف لام، حروف ندا اور علمیت. تین تو بالکل ایزی چیزیں تھیں نا. چوتھے نمبر پر اس میں ضمیر. ضمیریں عربی زبان میں 70 استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گئی. یہ رٹا لگانے کی چیز ہے، اس کو آپ کو رٹا ہی لگانا پڑے گا. اس کے لیے کوئی رول، کوئی ٹپ کچھ نہیں ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. 14 یہ ہو گئی. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا. 14 یہ ہو گئی. 14 14 28. یہ جو ہو والی گردان ہے یہ 3 جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. ایک ہی گردان 3 جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. منصوب منفصل میں بھی یہی منصوب متصل میں بھی یہی استعمال ہوتی ہے، مجرور متصل میں بھی یہی استعمال ہوتی ہے، اور اللہ آپ پہ رحم کرے منصوب منفصل میں بھی یا کے ساتھ یہی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی. 3 جگہ پہ یہ ہو والی گردان استعمال ہوتی ہے. تو ایک ہی کریں تو 42 صیغے یاد ہو جاتے ہیں. 42 وہ اور 14 یہ، 56 صیغے. ایک گردان الف تسنیہ، واو جمع، نون نسوہ، تا تما تم، تی تما تنا تونا، یعنی فعل ماضی کے ساتھ جو گردان آپ استعمال کرتے ہیں، دربتا، دربتما، دربتم. تو یہ تا تما تم، تی تما تنا والی جو گردان ہوتی ہے یہ مرفوع متصل ہوتی ہے. تو 70 اتنا مشکل کام نہیں ہے. ضمیریں آپ کو رٹا ہی لگانی پڑتی ہیں. یہ 5 گردانیں بنتی ہیں. 5 کو اور مختصر کریں تو 3 گردانیں بنتی ہیں جو آپ اگر یاد کر لیں تو یہ آپ کو معرفہ کا 4تھ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. اس کا سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے اس کا کہ ہم آپ کو کہیں گے آپ یوں کر لیں. آپ اس کو یاد کریں، یہ الفاظ یاد کرنے لائق ہیں. 5th نمبر، اس میں اشارہ. اس میں ضمیر، اس میں اشارہ. ہاں جی، اس میں اشارہ میں ہاذا، ہاذان، ہاذین، ہاؤلائی، ہاذیہ، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. 8. ذالکا، ذانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا. 8 اور 8 16. اس کے بھی 16 لفظ ہیں، آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے. آپ کہیں لکھیں تو لکھنے میں بہت لمبا ہو جاتا ہے. کسی بھی بنیادی کتاب سے آپ اٹھا کے یہ 2 لائنیں بنتی ہوں گی. اگر ہر لائن کو الگ کریں تو 4 لائنیں. ہاذا، ہاذان، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذیہ، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، زینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا. یہ بھی رٹا ہی لگانا پڑے گا. یہ الفاظ معرفہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اس میں اشارہ. یہ علامت سے پہچانیں گے. یہ بھی علامت مل گئی. اس کو بھی پہچاننا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ رٹے سے کچھ الفاظ، 70 الفاظ یہ بن جائیں گے، 16 الفاظ یہ بن جائیں گے. 6 نمبر، اس میں موصول.
اسم موصول بھی معرفہ ہوتا ہے، اللذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللواتی، 8 لفظ، من اور ما کو ملا لیں 10 ہو جائیں گے۔ یہ 10 لفظ بھی یاد ہی کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی 10 لفظ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں، اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 لفظ معرفہ ہیں، یہاں یہ 16 لفظ معرفہ ہیں، یہاں یہ 70 لفظ معرفہ ہیں، یوں یاد کرنا چاہیے۔ اب جب آپ کو یہ پتا ہوگا نا یہ معرفہ ہیں، تو آپ ان کا جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو آٹومیٹلی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم خاص چیز کا ذکر کر رہے ہیں، ہم خاص چیز کا تلفظ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے آتا ہے قل هو اللہ احد، ہوا آیا تو آپ کو یہ نہیں چیک کرنا پڑے گا یہ خاص ہے کہ عام ہے، آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا یار یہ اس میں ضمیر ہے، وہ بھائی معرفہ ہے، اس کا تو خاص مطلب ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو خاص کریں گے۔ آپ کو پتہ چلا الف لام سے لفظ معرفہ ہو جاتا ہے، تو جب آپ نے الحمد بولا تو عام حمدیں نہیں، یہاں خاص حمدیں ہی ہوں گی، خاص ہوگی، یہ عام حمد نہیں ہوگی۔ تو یہ باتیں 6 علامات میں نے بیان کر دی۔ 7ویں ہے معرف بالاضافت۔ ویسے میں جب نارملی کلاس میں پڑھاتا ہوں تو میں اس معرفہ نکرہ کے سبق میں اس کو نہیں پڑھاتا، کیونکہ اس کا تعلق بنتا ہے مرکبات سے، مرکب اضافی کے چیپٹر سے۔ یہ فارمولہ لگتا ہے نکرہ پلس معرفہ کا، یعنی ایک نکرہ ہو اور اس کے بعد ایک معرفہ ہو، یا کبھی کبھی نکرہ پلس نکرہ کا، ٹھیک ہو گئی؟ تو جب نکرہ پلس معرفہ یا نکرہ پلس نکرہ یہ ہوتے ہیں تو یہ بنتا ہے مرکب اضافی۔ یہ والا تو 100% بنتا ہے، لیکن یہ 20% بنتا ہے، یعنی 80% اس میں مرکب توصیفی بننے کے چانسز ہوتے ہیں، تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کا یہ جو نکرہ ہوتا ہے، جب مرکب اضافی بن جاتا ہے تو یہ نکرہ معرفہ کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معرف بالاضافت، یعنی اس کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کتابوں سے مرکب اضافی کا چیپٹر پڑھ لیں تو اس میں آپ کو بآسانی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ معرفہ کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یا تو وہ بن ہی معرفہ جاتا ہے، معرفہ نہ بنے نکرہ پلس نکرہ کے فارمولے پہ آئے تو کم از کم معرفہ کی خوشبو لے لیتا ہے، یعنی نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، پورا نکرہ نہیں رہتا، پورا معرفہ بھی نہیں بنتا، لیکن معرفہ کی پوزیشن کہہ لیں اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ یہ معرفہ نکرہ کا ہمارا چیپٹر ہے، پڑھایا اس لیے ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیں چلتے چلتے میں نے آپ کو ایک مرکب دکھایا نا، جملہ اسمیہ کا فارمولہ بیان کیا جاتا ہے معرفہ پلس نکرہ، معرفہ کا پتہ ہوگا، نکرہ کا پتہ ہوگا تو جملہ اسمیہ کو ہم پہچانیں گے۔ مرکب توصیفی کا فارمولہ بیان کیا جاتا ہے نکرہ پلس نکرہ یا معرفہ پلس معرفہ، سمجھ آ رہی؟ یعنی معرفہ نکرہ کو پہچاننے سے مرکب توصیفی بھی کلیئر ہو سکتا ہے، اضافی بھی کلیئر ہو سکتا ہے، اور جملہ اسمیہ بھی کلیئر ہو سکتا ہے۔ باقی کیا بچتا ہے؟ باقی بچتا ہے صرف جملہ فعلیہ یا مرکب بنائی اور منع صرف۔ تو بنائی منع صرف تو ویسے ہی کسی مقام پہ ہم آپ کے گزروا دیں گے، اور جملہ فعلیہ باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، تو یوں کہہ لیں 70 سے 75% معرفہ نکرہ پر گرامر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔